پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی معاشی حکمت عملی کیا ہوگی. آئی ایم ایف کا پریشر ہے, مشن مذاکرات تو جاری ہیں اور بہتر نتائج بھی آئیں گے, لیکن بڑی کڑی شرائط ہیں. پاکستان 4 سالہ منصوبے کی طرف جانا چاہ رہا ہے تاکہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے. اس میں پوری قوم کا اور خاص طور پہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا انپٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور بڑی زبردست اور جامع حکمت عملی ہوگی تو پاکستان ان تمام چیزوں سے باہر آئے گا. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے جناب آصف باجوہ صاحب. باجوہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. باجوہ صاحب السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کا. جی باجوہ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں معاشی طور پہ بڑے چیلنجز ہیں, چونکہ معاشی پوزیشن بہتر ہوگی تو ظاہر سیاسی جو بحران ہے وہ اس میں بھی کمی آئے گی. کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ظاہر مشن تو ہے پراپر ڈیل ہو جائے 4 سالہ, اور اس کے اوپر وزیر خزانہ کام کر رہے ہیں, پوری ٹیم کام کر رہی ہے. آج اجلاس بھی ہوا, نواز شریف صاحب نے صدارت بھی کی. کیا لگتا ہے معاملات بہتری کی طرف جا سکیں گے, حکمت عملی بنے گی اور کچھ ریلیف ملنا شروع ہوگا عوام کو بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. رفیع صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی ہے, اور اس کے بعد 2 چیزیں ہیں. چاہے آپ پہلے کسی کو بھی رکھ لیں لیکن دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, اور اسی طریقے سے ویز اگر اکنامک پولیٹیکل جو بہتری ہوگی تو پھر سٹیبلٹی جو ہے نا وہ پولیٹیکلی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور پاکستان میں جس شخص کی آج کل حکومت ہے یا جس پارٹی کی حکومت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ٹھیک. ہماری یہ حتلوسا کوشش ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے جو اکنامکلی ہمارے جو پرابلمز ہیں, اکنامکس میں معاشی جو ابتری ہے اس کو سٹیبل کیا جائے. اس کے لیے اس وقت چیلنجز ہیں. 2 باتیں ہیں, ایک تو آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, اور اس کے ساتھ 2 سپر طاقتیں ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے یو ایس اے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان کے بلاک میں ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ ہے چائنا. چائنا یہ سمجھتا ہے کہ جس قدر پاکستان کے ہم دوست ہیں یا جتنی فیور ہم کرتے ہیں کسی بھی دنیا کے ملک سے, اس سے بہتر ہم پاکستان کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں, پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, اور سی پیکس جو ہے وہ ایک بہت بڑی مثال ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور قوت ہے جس کا نام کے ایس اے ہے, کنگڈم آف سعودی عربیہ. جناب تو اس کے لیے میرا آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ یو نو بیٹر دین می کہ یہ خبر آپ کو معلوم ہوگی کہ جو سلمان صاحب ہیں جن وہ رمضان کے بعد, عید کے بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری دیگر جماعتوں کی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کسی اسپیسیفک ایک بلاک میں نہ جائیں, ہم ایک کو ناراض نہ کریں اور دوسرے کو راضی کریں. یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ہماری خواہش ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی فوٹنگ ہو, اور چائنا کے ساتھ ہماری اپنی سٹینڈنگ اور اپنی ہماری فوٹنگ ہو. اور جس طریقے سے اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے یا میاں شہباز صاحب نے پاکستان کو جو معاشرات ہیں ان کو سٹیبل کرنے میں اپنے دوست ممالک کے ساتھ رابطے کیے, تو میرا خیال ہے کہ جب سلمان شاہ جو ہیں وہ جب پاکستان آئیں گے تو یقیناً اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہوگی, اور بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی سعودی عرب سے. باجوہ صاحب یہ تو ہو جائے گی ڈیل, آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ہو جائے گی. 2 ممالک بھی ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے اور ابھی بھی کریں گے. سعودی عرب کا آپ نے ذکر کیا, چائنا ماضی میں ہمارے ساتھ رہا اور ہمیشہ ہے, رہے گا. یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ سر, لیکن ہم اس ساری چیز سے باہر کیسے آئیں گے؟ امریکہ آج بھی دنیا کی سپر پاور ہے اور سب سے زیادہ مقروض ہے. قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے. انڈیا نے قرضہ لیا آئی ایم ایف سے اور وہ باہر آ گئے اس پروگرام سے. ماضی میں ہم نے بھی لیا, ہم بھی پروگرام آئی ایم ایف سے باہر آ گئے. برابر میں ہمارا بنگلہ دیش چھوٹا بھائی, وہ اس نے قرضہ لیا, وہ واپس 1990 کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھا انہوں نے اور اپنی اکانومی بہتر کر لی.
ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہم ایگریکلچر پہ فوکس کر کے ہم اپنی پروڈکشن بڑھا کر اس سے باہر آ سکتے ہیں. قرضے تو مل جائیں گے آپ کو، لیکن اس قرضے سے نکلنا بھی تو ہے نا. قرضے کے اوپر قرضہ، قرضے کے اوپر قرضہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. بالکل آپ نے بڑی سٹرانگ آپ کا کوشچن ہے، بڑی ویلڈ بات کی ہے آپ نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی یا کولیشن گورنمنٹ ہے، ہماری جو پرائرٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کی جو زراعت ہے، جو ہمارا بنیادی طور پہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اگر ہم اس کے اوپر پوری توجہ دیں تو یقینی طور پہ ہم دیکھیں، اگر آپ 4,000 روپے من کنک گندم جو ہے وہ خریدتے ہیں تو بہت مہنگائی کی بات ہے. لیکن اگر ہم کسان کو سبسڈی دیں، کسان کو بجلی فری کر دیں اور کسان کو بیج فری دے دیں اور جو ان کی زرعی ادویات ہیں وہ سستی کر دیں، تو اگر ہم گندم کی قیمت کو 2,000 روپے ایک من پہ لے آئیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت بہتر کی طرف جا سکیں گے. اور یہی پرائرٹی ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کہ ہم کسان کو جو ہے وہ اس کا جو پر ایکڑ خرچہ ہے، اس کی جو کاسٹ پرائس ہے کسی بھی فصل کی، اس کو ہم نیچے کی طرف لے کر کے آئیں. ٹھیک. اور اس کے بعد دوسری پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ جو چھوٹی صنعتیں ہیں، جو چیزیں چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی دکانوں پہ یا ایک دکان لے کے یا 2-3-4 ملازم رکھ کے، جو لوگ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گھریلو صنعت ہے، اگر ہم اس کو بھی ترقی دیں تو روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے زمیندار کو اگر آپ بجلی فری دے سکتے ہیں یا دینی چاہیے، اسی طریقے سے چھوٹے کارخانے دار کو اور چھوٹے مزدور کو، چھوٹے صنعت کار کو، ٹھیک. اس کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ریلیف دیں تاکہ بے روزگاری جو ہے یہ ختم ہو. ہم اس میں کب باجوہ تک صاحب وقت بھی کم ہے. آخری سوال، یوتھ کے لیے کیا رکھا ہے؟ آپ نوجوان نسل سے کیا انپٹ لے سکتے ہیں؟ بڑی سٹرینتھ ہوتی ہے، صرف جلسے جلوسوں میں ان سے کرسیاں لگوانا ہی کام نہیں. وہ آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہیں. دیکھیں جی جی یوتھ کے لیے یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا، جی یہ وہ یوتھ ہے جو اگر جن لوگوں کا تعلق گاؤں سے ہے، دیہاتوں سے ہے، تو وہ اگر وہ ذمہ دار لوگ ہیں. اور اگر جو شہروں میں ہے یوتھ جو ہے وہ شہروں میں ہے، اگر آپ ان کو چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے ان کو بلا سود قرضے ہم دینے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہم سپورٹ کریں گے ان کو کہ آپ اگر چھوٹی صنعتیں لگاتے ہیں ٹھیک. تو ہم اس کو چھوٹی صنعتوں کو ہم جو ہے نا لوسٹ ریٹ پہ قرضے دے کے اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے جا بہت سکتے ہیں. شکریہ لیکن جناب ایک آصف باجوہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور ظاہر یوتھ پالیسی دینی ہوگی، انگیج کرنا ہوگا ان کو، خاص طور پہ ڈیجیٹل کی طرف لے کے جانا ہوگا تاکہ آئی ٹی سیکٹر میں کام ہو سکے، پاکستان ترقی کر سکے، باہر سے ریونیو آ سکے، اور اس ریونیو کے لیے تھوڑا سا ایکسس دینا ہوگا پاکستان کی نوجوان نسل کو تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں. ہماری یوتھ بڑی ٹیلنٹڈ ہے اور وہ آپ کو ریونیو جنریٹ کرنے میں بھرپور مدد بھی کرے گی، اور ایک اپرچونٹی بھی یعنی کہ انٹرپرینورشپ کو آپ نے فروغ دینا ہوگا. وقت ہوا بریک. بریک سے واپس آئیں گے تو پی ایس ایل 9 کے حوالے سے آج فائنل مقابلہ ہے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اوور آل پاکستان میں اس میلے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا، کیا امیج بلڈنگ ہوئی، اور اس میں مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.